بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سحری سے متعلق کوتاہیاں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کی آنکھ دیر سے کھلی کہ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی یا اس کے بعد کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کے لیے جلدی سحری کا لینا جائز ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا جائز نہیں، خواہ اذانیں ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہو، رات کٹ گئی، سحری کا وقت ختم۔ دوسری بات، بعض لوگ آدھی رات سے سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سحری کھانا شریعت کے منشا اور سحری کے مقاصد کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی معذوری اور مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ جو گھڑی گھنٹہ کے بالکل پابند ہوتے ہیں وہ سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد کھانا کھانے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ بے احتیاطی مطلوب شرعی کے خلاف ہے کہ سحری صبح صادق سے پہلے نہ کھائی جائے، اور نہ ہی اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق ہونے کا گمان ہونے لگے، بلکہ صبح صادق کا وقت قریب ہو اس وقت کھایا پیا جائے، اور صبح صادق سے پہلے اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائے کہ جب صبح صادق میں تقریباً 10-15 منٹ رہ رہا ہو، ہمارا منہ بالکل صاف ہو اور ہم کھانے پینے سے بالکل رک چکے ہوں۔ تیسری بات، بعض لوگ سحری تو مناسب وقت پر کھاتے ہیں، مگر پھر خواہ پان، نسوار، سگریٹ، چائے، قہوہ نوشی وغیرہ میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ طلوع فجر کا یعنی صبح صادق ہونے کا شبہ کی وجہ سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو پان، نسوار وغیرہ منہ میں دبا کر سو جاتے ہیں اور اسی حال میں صبح ہو جاتی ہے۔ یہ سنگین کوتاہی ہے، اس سے روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ سحری کھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں مگر فجر کی نماز پڑھے بغیر سحری کھا کر فوراً سو جاتے ہیں۔ اس طرح رمضان میں بھی ان کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح سحری کی سنت ادا کر کے فجر کی فرضوں کو قضا کرنا جائز نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ فجر کی نماز قضا تو نہیں کرتے، لیکن نیند پوری کرنے کی غرض سے فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور جلدی سے گھر میں ہی فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ بھی درست عمل نہیں۔ جب تک کوئی واقعی مجبوری نہ ہو، اس طرز عمل سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پر صبح صادق سے پہلے غسل واجب ہو یا صبح صادق سے پہلے عورت کو حیض و نفاس آنا بند ہوا تو یہ غسل سے پہلے سحری نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا اگر کسی کی دیر سے آنکھ کھلی اور غسل کرنے اور سحری کھانے کا وقت نہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اور بعض تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بغیر سحری کے روزہ کا رکھ کر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ سحری اس حالت میں بھی کھانا جائز ہے۔ اگر وقت تھوڑا ہو تو سحری کھا لے اور اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ البتہ کھانے سے پہلے کلی یا وضو کر لے، یعنی منہ وغیرہ دھو لے تو بہتر ہے۔ ایک اور بات، آج کل بہت سی جگہ اذان صبح صادق ہونے سے پہلے ہی دی جاتی ہے، یعنی ابھی تک صبح صادق ہوئی نہیں اور اذانیں دی جا رہی ہے، اور بعض جگہ صبح صادق ہونے کے کچھ دیر بعد اذانیں دی جاتی ہے، اور بعض جگہ جنتری میں یعنی جو کیلنڈر میں وقت دیکھ کر ٹھیک صبح صادق ہونے پر وقت فوراً جو ہے اذان دی جاتی ہے، اور اس طرح کافی وقت تک مختلف مسجدوں میں اذانوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دوسری طرف عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سحری کھانا چھوڑ دینا چاہیے، خواہ وہ اذان صبح صادق سے پہلے ہو رہی ہو یا اس کے بعد ہو رہی ہو یا ٹھیک صبح صادق کے وقت پر ہو رہی ہو۔ اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانوں کا سلسلہ چلتا رہے اس وقت تک سحری کھانا جائز رہتا ہے، خواہ اذان صبح صادق سے ہو چکنے کے بعد کتنی ہی دیر بعد کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے محلے کی اذان کو سحری ختم کرنے اور افطاری کرنے کا معیار سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے محلے کی اذان نہیں ہوئی تب تک نہ وہ سحری چھوڑتے ہیں اور نہ ہی وہ افطاری کرتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سحری ختم کرنے کا معیار پہلے یا بعد کی یا اپنے محلے کی اذان نہیں ہے۔ اذان اس کا معیار نہیں ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وہ سحری اور افطاری کے لیے معیار نہیں ہے۔ صبح صادق کے وقت کا ہونا ہے اور غروب آفتاب کا ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید دھاگا یعنی فجر
کا ظہور ہو جائے سیاہ داغا سے یعنی رات سے۔ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ صبح صادق کا ہونا ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا روزے کو فاسد اور ضائع کرنے والا عمل ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ جس طرح سے آپ اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح کہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی افطار کر لیا اور کھا پی لیا تو روزہ ختم، روزہ خراب، روزہ نہیں ہوا، اس کی قضا واجب ہے۔ اور جو حکم روزہ کے آخری وقت کا ہے وہی حکم پہلے وقت کا بھی ہے، یعنی جیسے کہ آپ نے صبح صادق کے بعد کھانا پینا شروع کر دیا یا اس وقت تک کھاتے رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ روزے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس طرح شروع حصے میں صبح صادق کے بعد کا بھی حکم ہے کہ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اس وقت تک ہے جب تک صبح صادق نہ ہو۔ بہرحال قرآن مجید نے جو حد بندی فرما دی ہے وہ صبح صادق کا ہو جانا ہے یا غروب آفتاب کا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت قرآن کریم کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی صبح صادق ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ سحری اور افطاری کا دار و مدار اذان پر نہیں بلکہ صبح صادق اور غروب آفتاب کے وقت ہونے پر ہے۔ بعض علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اذانوں پر ہی افطار کرتے ہیں اور سحری کرتے ہیں تو پھر سحری میں ان کو وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دی جائے تاکہ جو ہے وہ رک جائے، اور افطاری میں جو ہے تھوڑی دیر بعد دی جائے تاکہ جو ہے وہ روزہ صحیح افطار کر سکے۔ اور یا کوئی ایسا طریقہ جیسے سائرن بجایا جاتا ہے کہ سحری کے وقت میں احتیاطاً کچھ وقت پہلے کہ صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوا اور وہ سائرن بجا دیا جائے یا اذان دی جائے تو پھر جو ہے تاکہ لوگ رک جائے اس عمل سے۔ اور اسی طرح افطاری میں احتیاطاً 1-2 منٹ کی تاخیر پر تاکہ لوگ اس سے رک جائے، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تو بس اذان ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی سحری کا وقت ہے کھاؤ پیو، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور ان معلومات کو، ان مسائل کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔